اور ان سب کا تعلق رحیم یار خان کے گردو نواح سے تھا۔ ابلے ہوئے انڈے کھا کر اور دو پیالیاں کڑک چائے پی کر میں اور صفدر ایک بار پھر گڑھے میں اتر گئے۔ اب دوسری پیٹی کے لیے کھدائی کرنا تھی۔ یہ بات اب تک صاف ہو چکی تھی کہ گڑھے میں صرف 2 ہی پیٹیاں ہیں۔ ہمارے سپر ویژن کے لیے ابراہیم بھی گڑھے میں اتر آیا۔ کسی اور بیلچے کی مدد سے ہم نے دوسری پیٹی کے ارد گرد سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ یہ بھی اسی سائز اور ساخت کی پیٹی تھی۔ کنڈوں میں پیتل کے تالے لگے تھے اور ایک تالے میں چاندی کا تعویذ جھول رہا تھا۔ قریباً 3 فٹ تک کھدائی ہو چکی تو صفدر اوپر چلا گیا اور زرین گل کے ساتھ مل کر مٹی اوپر کھینچنے لگا۔ ابراہیم بالٹیاں بھر رہا تھا۔ اس کا سارا لباس مٹی اور گارے میں لتھڑ چکا تھا۔ کھدائی کے بعد پیٹی کے تالے توڑنے کا مرحلہ آیا۔ سابقہ تجربے کی روشنی میں ہم نے تالے توڑے۔ میں نے زیادہ وقت صرف نہیں کیا، لیکن ڈھکنا اٹھانے کا مرحلہ ایک بار پھر کٹھن ثابت ہوا۔ کدال، کسی، بیلچا، کھرپا، ہر شے استعمال کی گئی اور کوشش بسیار کے بعد ہم قریباً 1 گھنٹے میں یہ پہاڑ سر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آخر سم کھلا اور ہمیں ایک بار پھر قیمتی صندوق کی جھلک نظر آئی۔ اس پیٹی میں بھی 3 صندوقوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ پہلا صندوق جو ہم نے کھولا وہ نصف خالی تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس میں بہت سا سامان نکال لیا گیا ہے، تاہم باقی دونوں صندوق لبالب بھرے ہوئے تھے۔ وہی شانہ ٹھاٹ باٹ والی اشیاء تھیں، ہیرو جڑے ڈیکوریشن پیس، طلائی گہنے، موتیوں کے سیٹ۔ ایک صندوق میں اہم کاروباری کاغذات اور کچھ عدالتی فیصلوں کی نقول بھی تھی۔ اسی طرح ایک صندوق میں دیگر گراں قدر اشیاء کے علاوہ کرشن کی ایک طلائی مورتی بھی رکھی تھی۔ ان قیمتی اشیاء کو چھوتے ہوئے ابراہیم کی انگلیاں لرز رہی تھیں اور اس کے تمتمائے چہرے پر خون کی سرخی دھاریں مار رہی تھی۔ حسب سابق ہم نے اس پیٹی کے صندوقوں کو بھی بذریعہ رسی اوپر پہنچانا شروع کیا۔ 40 فٹ گہرے کنویں سے 20 یا 30 کلوگرام وزنی صندوق کو اوپر کھینچنا آسان کام نہیں تھا۔ صندوق گڑھے کے ناہموار کنارے سے رگڑ کھاتے ہوئے جاتے تھے اور کسی وقت راستے میں اٹک بھی جاتے تھے۔ ایسے میں مجھے سیڑھی پر چڑھ کر انہیں آگے پیچھے کرنا ہوتا تھا۔ اس مصیبت کا اصل حل تو چرخی تھا، تاہم عارضی حل ہم نے یہ نکالا کہ گڑھے کے ایک کونے کو لکڑی کے چند تختوں سے ڈھانپ دیا اور رسی کھینچنے والے ان تختوں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یوں صندوق گڑھے کے کنارے سے رگڑ کھانے سے محفوظ ہو گئے۔ 5-6 صندوق اوپر پہنچ گئے تو ابراہیم بھی صفدر اور زرین گل کا ہاتھ بٹانے کے لیے اوپر چلا گیا۔ دوپہر 4 بجے تک ہم تمام صندوق اوپر پہنچا چکے تھے۔ دوسری پیٹی گڑھے کے اندر ہی رہنے دی گئی، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پہلی پیٹی بھی گڑھے میں پھینک دی جائے گی اور یہ صندوق یہاں سے پیٹیوں کے بغیر روانہ ہوں گے۔ ابراہیم نے بتایا کہ ابھی 2-2.5 گھنٹے میں گاڑی پہنچ جائے گی۔ ہم تمام صندوق زینوں کے قریب ترتیب سے رکھتے تاکہ روانگی کے وقت صندوق لوڈ کرنے میں دقت نہ ہو۔ ہم نے اس ہدایت کے مطابق صندوق زینوں کے قریب جوڑنے شروع کیے۔ ان میں سے 2-3 صندوق خاص طور پر بہت وزنی تھے۔ معلوم نہیں ان کوزوں میں کون کون سے دریا بند تھے۔ مدفون خزانوں کی تلاش ہمیشہ سے بچوں بڑوں کی کہانیوں کا دل پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ میں نے بھی بہت سی کہانیاں بچپن میں پڑھی تھیں۔ بعد ازاں کچھ اور معروف کہانیاں بھی میری نظروں سے گزری تھی۔ ایسی کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، میں نے بھی پڑھی تھی۔ یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک روز بذات خود مجھے بھی جنگ کے نواح میں اس سے ملتی جلتی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ایک سیلن زدہ تہ خانے میں زر و جواہر سے بھرے ہوئے صندوق میرے ارد گرد تاش کے پتوں کی طرح بکھرے ہوں گے۔ وہ 6 عدد صندوق جن کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے ابراہیم تہ خانے سے باہر لے گیا۔ باقی تمام صندوق ہم نے زینوں کے قریب ترتیب سے رکھ دیے۔ اب ابراہیم نے ہدایت کی کہ تانبے کی خالی پیٹی واپس گڑھے میں پھینک دی جائے۔ یہ ہدایت میری توقع کے عین مطابق تھی۔ ہم تینوں نے پیٹی اٹھائی اور اسے گڑھے کے کنارے سے نیچے لڑکا دیا۔ وزنی پیٹی ایک گونجدار دھماکے سے گڑھے میں رکھی دوسری پیٹی پر گری۔ اگر یہ دھماکہ تہ خانے سے باہر ہوتا تو یقیناً دور دور تک سنا جاتا۔ کئی سیکنڈ تک فضا میں صوتی لہروں کا ارتعاش باقی رہا۔ ابراہیم نے کہا ابھی کچھ اور سامان بھی نیچے پھینکنا ہے، تم لوگ چائے وغیرہ پی لو، میں 5 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ حسب معمول وہ ہمیں تہ خانے میں بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ وہ صندوق جن کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے ابراہیم باہر کیوں لے گیا تھا۔ وہ ہمیں ان کھلے صندوقوں کے ساتھ تہ خانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہر چیز پر اس کی گہری نظر تھی اور وہ اپنے گرد و پیش سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تھا۔ سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا تہ خانے سے باہر سورج 4 بجے ہی غروب ہو چکا ہے۔ جب تک ہم مصروف رہے تھے جسم گرم رہا تھا، اب فراغت ملتے ہی رگوں میں خون جمنے لگا تھا۔ ہیٹر کے گرد جمع ہو کر ہم نے گرما گرم چائے کا سہارا لیا۔ جب ہم آخری گھونٹ لے رہے تھے تہ خانے سے باہر کسی شے کے گھسیٹے جانے کی آوازیں آئیں۔ میں لپک کر زینوں پر پہنچا۔ یہ آواز دروازے کے بالکل پاس سے آ رہی تھی۔ غالباً یہاں کوئی تیسری پیٹی بھی موجود تھی جسے گھسیٹ کر دروازے کی جانب لایا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد تہ خانے کا دروازہ کھلا۔ کھولنے والا ابراہیم ہی تھا۔ اس کے کوٹ اور سر پر پانی کے چھینٹے دیکھ کر ہمارے اس خیال کی تصدیق ہو گئی
کہ سورج آج 4 بجے ہی غروب ہو گیا ہے۔ در حقیقت باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی، جس کے کچھ آثار ابراہیم کے لباس پر بھی نظر آ رہے تھے۔ ابراہیم نے ہم تینوں کو باہر بلایا۔ آسمان دور تک بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور در و دیوار شام سے پہلے ہی تاریک ہو رہے تھے۔ آئینی دروازے کے پاس ہی ایک جستی پیٹی اور اٹیچی کیس رکھا تھا۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کی ایک بوری اور ایک بڑے ترپال میں 6-7 کڑھائیاں ریت بھی یہاں موجود تھی۔ فوری طور پر اس بلڈنگ مٹیریل کا کوئی استعمال ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ابراہیم کی ہدایت پر سب سے پہلے ہم نے یہ ریت اور سیمنٹ طے خانے میں پہنچایا۔ اس کے بعد اٹیچ کیس ابراہیم نے خود اٹھا لیا اور جستی پیٹی کے بارے میں حکم ہوا کہ ہم تینوں اسے زینوں سے نیچے اتار دیں۔ پیٹی زیادہ وزنی نہیں تھی، نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں لحاف وغیرہ رکھے ہیں۔ ہم تینوں اسے بآسانی طے خانے میں لے آئے۔ پیٹی بہت پرانی نہیں تھی اور اس میں چائنا کا جدید تالا لگا ہوا تھا۔ اٹیچی کیس بھی بالکل نئے ماڈل کا تھا۔ اس کا ڈھکنا ریگزین کا تھا اور زیادہ تنا ہوا نہیں تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اٹیچی میں گنجائش سے کم سامان رکھا گیا ہے۔ ابراہیم نے ریت اور مٹی کے ڈھیر پر چڑھ کر اٹیچی کیس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ اس کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ ہم پیٹی گڑھے میں لڑکا دیں۔ اچانک میری نگاہ پیٹی کے کونے پر ایک سرخ دھبے پر پڑی اور ایک جھماکا سا ذہن میں ہوا۔ اس سوال کا جواب مل گیا تھا جو پیٹی دیکھنے کے بعد سے مسلسل میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ بعض اوقات مشکل سوال ایسے ہی آسانی سے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس پیٹی میں کیا تھا؟ اس پیٹی میں خانہ بدوش لڑکی کی لاش تھی، وہ لڑکی جو کل صبح ابراہیم کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ ہمیں توقع تھی کہ ابراہیم اس بد نصیب کی لاش اس امید کڑے میں چھپانے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن واقعات کی تیزی اور کام کی افراتفری میں پیٹی دیکھ کر بھی ہمیں خیال نہیں آیا تھا کہ اس میں لڑکی کی لاش ہو سکتی ہے۔ اب پیٹی کے کونے پر خون کے دھبے دیکھے تھے تو میرا ذہن فوراً کل کے صحانی کی جانب چلا گیا تھا۔ میں نے کھنکیوں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھتے پا کر اس نے میری نظروں کا تعاقب کیا تھا اور پیٹی کے کونے پر خون کا داغ دیکھ لیا تھا۔ غالباً رنگے ہاتھوں سے پیٹی کا ڈھکنا بند کرنے والے نے یہ نشان یہاں چھوڑ دیا تھا۔ اب صفدر کا ذہن بھی تیزی سے اس نتیجے کی جانب سفر کر رہا تھا جس تک میں چند سیکنڈ پہلے پہنچ چکا تھا، اور پھر ذہن کا یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ صفدر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے گہرا سا نظر مجھ پر ڈالی اور ڈگمگا سا گیا۔ کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں تھا۔ ابراہیم ہمارے سر پر کھڑا تھا اور پوری طرح چوکس تھا۔ پیٹی کو ریت اور مٹی کے ڈھیر پر چڑھانا دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ایک خطرناک زاویے سے ایک طرف جھکی ہوئی تھی۔ اب میں نے غور کیا تو پیٹی کے اندر سے ایک ناگوار سی بو امڑتی محسوس ہوئی۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی کہ پیٹی میں لڑکی کی لاش ہے۔ کھینچ تان کر ہم پیٹی کو گڑھے کے کنارے پر لے گئے اور پھر ابراہیم کے اشارہ پر اسے اندر لڑکا دیا۔ حسب سابق ایک بار پھر پرشور دھماکے سے تہ خانہ گونج اٹھا۔ جستی پیٹی پہلو کے بل دونوں پیٹیوں کے اوپر گری اور ایک جانب سے پچک کر رہ گئی۔ گڑھے میں گرنے سے چھوٹا اٹیچ کیس کھل گیا تھا اور اب نچلی پیٹی پر اوندا پڑا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس میں بوسیدہ کپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ اٹیچ ابراہیم نے غالباً ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے نیچے پھنکوایا تھا، ورنہ پیٹی کے سوا اسے اور کچھ نیچے نہیں پھینکنا تھا۔ اس نے لاش ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں بڑی چال بازی سے کام لیا تھا، اور یہ چال بازی یقیناً کارگر ہوتی اگر صرف ایک روز پہلے ہم اس حقیقت سے آگاہ نہ ہو چکے ہوتے کہ ابراہیم ایک بد نصیب کے خون سے ہاتھ رنگ چکا ہے۔ شام 5 بجے ہم نے گڑھے کو بھرنے کا عمل شروع کیا۔ ظاہر ہے گڑھا کھودنے کے مقابلے میں اسے بھرنا کہیں آسان تھا۔ ہم کسیاں استعمال کر رہے تھے اور ابراہیم بھی ہمارے ساتھ جتا ہوا تھا۔ گڑھے میں گرنے والی مٹی کا ہر ذرہ اس جرم کو امید گہرائی میں دفن کر رہا تھا جس کا ارتکاب کل صبح ایک با اثر شخص نے اس 4 دیواری میں کیا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی لڑکی سے اس با اثر شخص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کے جیون ساتھی سے ملائے گا، اور کل صبح اس نے بڑی بے رحمی سے یہ وعدہ ایفا کر دیا تھا۔ گڑھے کی بھرائی کے دوران 7 بجے کے قریب ابراہیم چند منٹ کے لیے تہ خانے سے باہر گیا اور واپس آ کر اس نے بتایا کہ ہمیں یہاں سے لے جانے والا ٹرک پہنچ گیا ہے۔ ٹرک کی آمد کے بعد ہمیں زیادہ تیزی سے ہاتھ چلانے کی ہدایت جاری ہوئی۔ کناروں کی مٹی تو اب گڑھے میں گرائی جا چکی تھی، باقی مٹی قدرے فاصلے پر تھی اور اسے کسیوں سے کھینچ کر گڑھے تک لانا پڑتا تھا۔ پوری تندہی کے باوجود ہم رات 10 بجے سے پہلے کام ختم نہیں کر سکے۔ گڑھا مٹی سے بھر کر فرش کے برابر ہو گیا تو اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ تہ خانے میں بکھری ہوئی اینٹوں کو گڑھے پر اس طرح جوڑا گیا کہ ان کی بالائی سطح فرش کے برابر ہو گئی۔ اس دوران صفدر اور زرین گل سیمنٹ اور ریت سے برا بھلا مسالہ تیار کر چکے تھے۔ اس مسالے کو اینٹوں پر انڈیل کر ایک گھرمالہ نما لکڑی سے ہموار کیا گیا اور پختہ فرش کی شکل دے دی گئی۔ گڑھا پر ہونے کے باوجود بہت سی مٹی بچ گئی تھی۔ یہ مٹی ہم نے کسیوں کی مدد سے گڑھے کے نیم خشک فرش پر اور گرد و نواح میں بکھیر تھی۔ اب کم از کم بادی نظر میں یہ اندازہ کرنا ممکن نہیں تھا کہ اس تہ خانے میں چند روز پہلے ایک عمیق گڑھا کھودا گیا ہے۔
رات کا کھانا ہم نے 12:30 بجے کھایا۔ کھانے کے بعد تازہ دم ہونے کے لیے ابراہیم اور زی گل نے بادہ نوشی کا سہارا لیا، جبکہ ہم نے کڑک چائے اور سگریٹ پر اکتفا کیا۔ چائے بنانے میں صفدر کو کمال حاصل تھا۔ چائے میں ایسی جان ڈال دیتا تھا کہ مردہ بھی چکھ لے تو زندہ ہو جائے۔ دو پیالیوں نے ہمیں از سرنو چاقو چوبند کر دیا۔ ابراہیم نے ہمیں بھی دختر انگور کے حوالے سے دعوت گناہ دی، لیکن پھر فوراً ہماری معذرت بھی قبول کر لی۔ میں نے اور صفدر نے یہ مشترکہ موقف اختیار کیا تھا کہ پینے پلانے کے بعد ہم دونوں کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ہمارے اس موقف کو تقویت بخشنے کے لیے زرین گل نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اس نے ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا، یہ ٹھیک کہتا ہے جناب، مردہ بولے گا تو کپن پاڑ کر بولے گا۔ یہ دونوں پیتا توڑا ہے اور آؤٹ زیادہ ہوتا ہے۔ پیتا ہی کچا پکا گوشت مانگنے لگے گا اور نہ ملے گا تو آپس میں مارا ماری کرے گا یا مردار کی طرح گر کر سو جائے گا۔ صفدر نے کہا، یہ ٹھیک ہے، لیکن تم بھی ذرا احتیاط ہی سے برتو تو بہتر ہے۔ زیادہ چڑھاؤ گے تو لیلا لیلا کہہ کر ستونوں سے بغل گیر ہونے لگو گے۔ لاہور والا تماشا یاد ہے نا؟ زرین گل ذرا جھینپ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے صفدر سے دبی آواز میں پوچھا، یہ لیلا کا کیا چکر ہے؟ صفدر مسکرایا، بتاؤں گا کسی وقت آپ کو۔ اس وقت 1 بجا تھا جب ابراہیم نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور ہمیں لے کر باہر آ گیا۔ سرد ہوا ہڈیوں میں سرایت کرتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور بوندا باندھی جاری تھی۔ دروازے کے بالکل قریب ایک ٹرک یوں کھڑا تھا کہ اس کا رخ حویلی کے گیٹ کی جانب تھا اور پشت کا ڈھکنا، جسے ڈالا کہا جاتا ہے، نیچے گرا ہوا تھا۔ ٹرک کے پاس ایک لمبا ترنگا پنجابی ڈرائیور مؤدب کھڑا تھا۔ اس نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی اور سر پر گرم ٹوپی تھی۔ کسی قریبی بلب کی روشنی میں دراز کا ڈرائیور کا دراز تر سایہ تہہ خانے کے دروازے تک پہنچ رہا تھا، جیسے تجسس سے مجبور ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہلی نظر میں لگا کہ ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، لیکن وہ جمی ہوئی سانسیں تھیں، وہ ہم سب کے منہ سے خارج ہو رہی تھیں۔ ڈرائیور کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی بہت بڑی ناک تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ علیحدہ سے اس کے چہرے پر رکھی گئی ہے۔ ٹرک کے قریب ایک طرف گنوں کا ایک بہت اونچا ڈھیر لگا تھا۔ یہ گنے گٹھوں کی شکل میں تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ اسی ٹرک سے اتارے گئے ہیں۔ ٹرک کے پاس جا کر دیکھا تو یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ٹرک کے اندر ابھی گنے کے بہت سے ٹکڑے اور چھلکے وغیرہ موجود تھے۔ ٹرک کی باڈی میں جیسے گنوں کی مہک رچی بسی تھی۔ ابراہیم نے ڈرائیور کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ دل محمد ہے، ہمارے کارخانے میں کام کرتا رہا ہے، بہت محنتی بندہ ہے۔ یہ سارا ٹرک اس اکیلے نے خالی کیا ہے، 8-9 بجے سے لگا ہوا ہے، اب کہیں جا کر فارغ ہوا ہے۔ پھر وہ دل محمد سے مخاطب ہوا، دل محمد، اب ان کا ہاتھ بٹاؤ، اندر کچھ صندوق پڑے ہیں، وہ ٹرک کے اگلے حصے میں رکھنے ہیں اور اس کے اوپر یہ سارا کماد ڈالنا ہے۔ جو حکم سرکار، دل محمد نے بے دام غلام کی طرح کہا اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم چاروں واپس تہہ خانے میں داخل ہوئے اور صندوق اٹھا کر ٹرک پر لادنے لگے۔ تہہ خانے کے صندوق ٹرک میں آ گئے تو ان 6 صندوقوں کی باری آئی جو ابراہیم احتیاطاً تہہ خانے سے باہر نکال لایا تھا اور اب ایک قریبی کمرے میں پڑے تھے۔ ان صندوقوں کے گرد نائلون کی رسیاں باندھ کر انہیں سیل بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم چاروں نے ایک ہی پھیرے میں یہ صندوق بھی ٹرک میں پہنچا دیے۔ اس کے بعد کماد یعنی گنے چڑھانے کا کام شروع ہوا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں 2 تختے اس طرح رکھ دیے گئے تھے کہ اوپر چڑھنے میں دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ ہم گٹھے کندھوں پر اٹھا کر اندر پہنچانے لگے۔ دل محمد انہیں شتابی سے جوڑتا چلا گیا۔ وہ گنوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں ماہر دکھائی دیتا تھا۔ اس کی زیر نگرانی 1 گھنٹے کے اندر ہم نے تمام کماد ٹرک پر باہر کر دیا۔ جو گنے بچ گئے وہ ابراہیم کی ہدایت پر ہم نے تہہ خانے میں پھینک دیے۔ اس کام کے دوران بوندا باندھی جاری رہی تھی اور ہمارے تمام کپڑے بھیگ چکے تھے، لیکن چونکہ ہم مشقت کا کام کر رہے تھے اور بڑی تیزی سے کر رہے تھے، سردی زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اب رات کے 2:30 بج چکے تھے اور گنوں سے بھرا ہوا یہ خستہ حال ٹرک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ ابراہیم کے آرڈر پر ہم تینوں نے کیچڑ اور ریت میں لتھڑے ہوئے کپڑے بدل لیے۔ نیم گرم پانی سے اچھی طرح منہ، سر اور ہاتھ پاؤں دھو کر اور گرم چادریں اوڑھ کر ہمارے حلیے پہلے سے کافی بہتر ہو گئے۔ زرین گل کا حلیہ زیادہ خراب نہیں ہوا تھا، بہرطور اس نے بھی نیم گرم پانی سے پورا حصہ لیا اور نصف غسل کر کے خود کو تازہ دم کر لیا۔ کپڑے بدل کر ہم باہر آئے تو ڈرائیور دل محمد ٹرک میں سوار ہو رہا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی، لہذا روانگی سے پہلے اس نے انجن گرم کر لینا مناسب سمجھا تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے عقبی احاطے کی 4 دیواری زیادہ دور نہیں تھی، بمشکل 10-15 گز کا فاصلہ رہا ہوگا۔ یہاں 3-4 کچے کوٹھے بنے ہوئے تھے۔ یقینی بات تھی کہ یہ کوٹھے بعد میں حویلی کے کسی رہائشی نے مویشیوں وغیرہ کے لیے بنائے ہوں گے۔ ارجمند اور ابراہیم نے ان کوٹھوں کو جوں کا توں رہنے دیا تھا، شاید وہ انہیں سروینٹ کوارٹر کا روپ دینا چاہتے تھے۔ اچانک میں نے ابراہیم کو چونک کر اسی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ اس نے کوئی ایسی چیز نوٹ کی تھی جو ہم گفتگو میں مصروف ہونے کے سبب محسوس نہیں کر پائے تھے۔ وہ بظاہر بے پرواہی سے ٹہلتا ہوا ان کچے کوٹھوں کی طرف گیا، پھر ایک ہی وہ حویلی کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔
جب وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو کسی تاریک کونے سے حویلی کا چوکیدار نکلا اور ابراہیم سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے دونوں کو بڑی تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے میں گھستے دیکھا۔ کیا چکر ہے؟ صفدر نے میرے کان میں سنسناتی ہوئی سرگوشی کی۔ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ اچانک ایک مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی گن یا شارٹ گن کا لیور کھینچ کر اسے کاک کیا گیا ہو۔ میرے بدن میں سنسنی کی تیز لہریں دوڑنے لگیں۔ یہ آواز ان نیچی چھت والے کمروں کے عقب سے آئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم ٹھٹکا تھا اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ کلک کلک کی یہ آواز بہت مدھم تھی، لیکن میرا وہمان نہیں تھی۔ اس آواز پر کسی دوسری آواز کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زرین گل کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ اس نے بھی یہ آواز سنی اور پہچانی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، ابراہیم یا چوکیدار میں سے ابھی تک کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ میں نے جھک کر پنڈلی سے بندھے ہوئے رام پوری خنجر کو ٹٹولا اور تیزی سے کچے کوٹھوں کی طرف گیا۔ ان کوٹھوں کی چھت 8 فٹ سے بلند نہیں تھی۔ میں نے ایک طاق میں پاؤں رکھ کر جمپ لی اور منڈیر تھام لی۔ بازوؤں کے زور پر اٹھنے اور چھت پر پہنچنے میں مجھے چندہ دشواری نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کوٹھوں کے عقب میں حویلی کی بیرونی دیوار کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ میں گیلی چھت پر اوندا لیٹ گیا اور آگے کی طرف کھسکتا ہوا منڈیر پر پہنچا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے عقب میں ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ٹرک ڈرائیور دل محمد تھا۔ میرے پیچھے وہ بھی چھت پر چڑھا آیا تھا اور اب جھک کر چلتا ہوا منڈیر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے لیٹ جانے کو کہا۔ وہ اوندا لیٹ گیا اور کھسکتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آخر 2 فٹ کا فاصلہ گھسٹ کر طے کیا اور منڈیر پر سے نیچے جھانکا۔ میری نگاہ کا فوکس درست ہوا تو آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ رگوں میں خون یکبارگی اچھلا اور ساکت ہو گیا۔ یقین نہیں آیا کہ میں یہ سب کچھ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حویلی کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ دور تک انسانی سائے نظر آ رہے تھے، بالکل بے حس و حرکت اور خاموش، جیسے وہ اس تاریکی اور سکوت ہی کا ایک حصہ ہوں۔ میرے ذہن میں خطرے کی سینکڑوں گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اسی وقت فضا میں ایک رسی سی لہرائی اور ڈرائیور دل محمد کی گردن سے لپٹ گئی۔ یہ کمند تھی جو دیوار کی جڑ سے اچھل کر آئی تھی۔ دل محمد کے جسم نے ایک جھٹکا لیا اور وہ ٹکراتا ہوا چھت سے نیچے تاریک زمین پر گرا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص نے کلہاڑی بلند کی اور پوری قوت سے دل محمد کے سر کو نشانہ بنایا۔ ایسی آواز آئی جیسے خشک لکڑی کو پھاڑا گیا ہو۔ دل محمد کی دوسری چیخ بڑی دل دوست تھی۔ اس سے آگے میں کچھ دیکھ نہیں سکا۔ میں نے چند قدم بھاگ کر چھت کے احاطے میں چھلانگ لگائی اور سنبھل کر عمارت کی طرف بھاگا۔ اسی وقت دیوار کے عقب میں سمٹی ہوئی خاموشی ایک دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایک آتش فشاں تھا جو یک لخت جاگ اٹھا تھا۔ میں نے 20 افراد کو بیرونی دیوار پھاند کر حویلی کے احاطے میں کودتے دیکھا۔ وہ سب کے سب خانہ بدوش تھے اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں، کلہاڑیاں اور رائفلیں چمک رہی تھیں۔ میں پوری قوت سے بھاگتا ہوا حویلی کے برآمدے میں گھسا۔ اسی وقت کسی اندرونی کمرے سے اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ یہ وہی خوفناک MG تھی جو چند روز پہلے کنویں سے نکلی تھی۔ 30-35 برس یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے زمین کے اندر سوئی ہوئی موت باہر نکل کر جاگ اٹھی تھی۔ وہ ایک زبردست برسٹ تھا۔ دیوانوار حویلی کی طرف آتے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لڑکھڑا کر گرے اور باقی ٹھٹک کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مشین گن چلانے والے نے لوگوں کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ان کے قدموں میں چنگاریاں بکھیری ہیں۔ میں ایک دروازہ کھول کر کمرے میں گھسا۔ یہاں ابراہیم اور اس کے دونوں چوکیدار کھڑکیوں کے ساتھ پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چوکیدار کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا اور اس کا نام نشان علی تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا اور بھاری بھرکم مشین گن اسی کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ نیم تاریکی کے سبب میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ دوسرے چوکیدار کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ زرینگل اور صفدر اس کمرے میں نہیں تھے۔ یک باہر سے جوابی فائرنگ ہونے لگی۔ دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔